ہاں جی، یہ رو ہے، رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ کھڑی زبر لگی ہوئی ہے۔ جو اس طرح کی لمبائی میں ہو اس کو صرف زبر کہتے ہیں، جو اس طرح کی لمبائی میں ہو اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں۔ یہ زبر ہے اور یہ کھڑی زبر ہے، جیسے کہ یہ بھی زبر ہے اور یہ کھڑی زبر ہے۔ اب بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ کھڑی زبر جس حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر دیتے ہیں۔ اب کھڑی زبر آئی ہے رو کے اوپر، رو کو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ کھڑی زبر ہے رو کے اوپر، تو رو کو اب ہم نے موٹا بھی کرنا ہے۔ اگر تو یہ حرف کے نیچے ہوتی، رو کے نیچے ہوتی، تو یہ ہو جانی تھی کھڑی زیر۔ کھڑی زیر نیچے ہوتی تو رو کو باریک کرنا تھا، اب کھڑی زبر ہے تو اب ہم نے رو کو موٹا کرنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رو کھڑی زبر رو، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ رو کھڑی زبر رو، اد رو، کاف زبر کا، اد رو کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ واو ہے، واو کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو زبر کہتے ہیں۔ تو واو کے اوپر زبر ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر وا۔ ہاں جی، میم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، آگے اس کے ساتھ ہی الف لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو وہ پہلے والا حرف الف کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب الف سے پہلے زبر ہے، اب ہم نے اس میم کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اوپر دیکھا ہے اوپر لگی ہوئی ہے مد۔ اس مد کے آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس میم کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات سمجھے کہ آگے یہ ہے الف، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر لگی ہوئی ہے۔ الف کے اوپر زبر ہو، الف کے نیچے زیر ہو، یا الف کے اوپر پیش ہو، یعنی کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، یہ جزم آ جائے، یہ جو کچھ بھی لگ جائے، اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ مد کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا۔ مد کے بعد الف نہیں کہنا، کیونکہ الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھیں کہ مد کے فوراً بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے میم کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرنا تھا، مد آنے کی وجہ سے ہم نے پھر اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا تھا، مد کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ میم الف مد زبر ما، وما۔ ہاں جی، اس حمزہ کو اب ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ دال ساکن ہو گیا ہے۔ کیسے؟ یہ جو دال نما اوپر چھوٹی سی بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ اب جزم آئی ہے دال کے اوپر، اب یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم آئی ہے دال کے اوپر جس کا نام ہو گیا دال ساکن۔
جو حرف بھی ساکن ہوتا ہے وہ جو اس سے پچھلے والا حرف ہوتا ہے وہ اس ساکن حرف کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب اپنے اس حمزہ کو دال ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ یا ایک اور بات سمجھنی ہے کہ دال حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حروف کلکلہ میں سے کسی ایک حرف پہ اس طرح کی جزم آ جائے، حروف کلکلہ ساکن ہو جائے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ یہ حروف کلکلہ کی تعریف ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس ساکن ہونے کی وجہ سے، اس جزم آنے کی وجہ سے اس حمزہ کو اب ہم نے اس دال کے ساتھ ملانا ہے، پھر ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ہلانا بھی ہے۔ کیسے؟ حمزہ دال زبر آد، کیسے پڑھنا ہے؟ آد، ہاں یہ ہم نے دال کو ہلا دیا۔ اب رو کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر لگی ہوئی ہے۔ یہ صرف زبر ہے اور یہ کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر جس حرف کے اوپر آئے اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب رو کو پہلے ہم نے موٹا کر دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہوتی رو بریک ہو جانا تھا، اب رو کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اب ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے اور ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ رو کھڑی زبر رو، آد رو۔ ہاں جی، آگے یہ کاف ہے، کاف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، کاف زبر کا، ادروکا۔ ہاں جی، آگے یہ میم ہے، میم کے اوپر کیا لگی ہوئی؟ زبر، اس کے ساتھ ہی آگے کیا آ گیا؟ الف آ گیا۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو میں نے کیا پڑھا ہے؟ اسے اس حرف کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کیسے؟ میم الف زبر ما۔ ہاں جی، آگے یہ سین، سین کے نیچے زیر ہے، آگے جیم ہے، جیم کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے، یہ تین دندوں والی شاد جس حرف کے اوپر آئے تو وہ پچھلے والا جو حرف ہوتا ہے وہ اس شاد والے حرف کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب شاد والا حرف جیم ہے، اب ہم نے سین کو اس جیم کے ساتھ ملا دینا ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھنے والی یہ ہے کہ شاد جس حرف کے اوپر آئے اس حرف کو ہمیشہ دباؤ، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ سین جیم زیر سج، کیسے؟ سج۔ اب جیم کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، آگے یا ساکن ہو گیا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ جس حرف کے اوپر بھی جزم آتی ہے وہ پچھلے والا حرف اس ساکن والے حرف کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب ساکن والا حرف کون سا ہے؟ یا ہے، یا ساکن ہے۔ اب جیم کو ہم نے یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ دوسری بات، جب یا ساکن ہو اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ پہلے والا حرف یا ساکن کے ساتھ جب ملے گا تو ایک الف کے برابر لمبا بھی ہوگا۔ کیسے؟ جیم یا زیر جی، سجی۔ ہاں جی، آگے نون کے اوپر لگی دو پیش، دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اگر وقف نہ آئے تو پھر اس کا قاعدہ اور ہوتا ہے۔ اب آگے وقف آ گیا ہے، اب ہم نے اس کو سمپل پڑھنا ہے۔ نون دو پیش نون، سجی نون۔ اب آگے وقف، یہ جو گول دائرہ ہے نا اس کو آیت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ آیت مکمل ہوگی، اس کو وقف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وقف کی صورت بھی اب ہم نے اس کے اوپر جو تنوین لگی ہوئی ہے نا اس کو ہٹا دینا ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنی بات مکمل کرنی ہے تو نون کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ تو کیسے؟ آگے وقف، سجین، سجین۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ اس مکمل آیت کا ہم نے کر لیا ہے توڑ، اب ہم نے کرنا ہے اس مکمل آیت کا جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المطففین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أدراك ما سجين، وما أدراك ما سجين۔